السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر ہوگا خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن کا، کہ جہاں پہ یہ الیکشن اب جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اگرچہ اپوزیشن کے ساتھ تمام معاملات طے ہونے کے باوجود جو ناراض ارکان ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور جن لوگوں نے نامینیشنز پیپر جمع کرائے ہیں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گور کی اس دھمکی کے باوجود کہ ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوں گے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس دوران گویا کہ کل گورنر نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پہ صوبہ اسمبلی کے اجلاس بھی گویا کہ بلایا ہے، جس میں مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان حلف اٹھائیں گے۔ لیکن ایک خدشہ یہ بھی موجود ہے کہ تحریک انصاف اس اجلاس کا حصہ نہیں بنے گی اور اس دوران کورم پورا نہیں ہوگا، اور اگر کورم کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر یہ اجلاس منعقد نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی ارکان حلف لے پائیں گے۔ اور ساتھ میں پھر اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ کے نشستوں کے انتخابات بھی شاید ممکنہ طور پہ نہ ہو پائیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو حل کون کرے گا، سیاستدان یا یہ معاملات پھر عدالتوں میں جائیں گے؟ تو ناظرین، گفتگو ہم کریں گے سارے معاملے پہ، اس سے کہ میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرواؤں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ میرے پروڈیوسر وہ سارٹس چلائیں کہ جس وقت اپوزیشن کے جو عددی تعداد میں کم ہے لیکن سینٹ الیکشن کے حوالے سے بڑی مطمئن ہے، وہ ارکان کیا کہتے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی جانے، اس کا کام جانے، لیکن اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 6 آپ لے لے 5 ہمیں دے دے، جس طرح فارمولہ طے ہوا ہے، جس طرح کمٹمنٹ ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن ساتھ ایک اور لفظ بھی میں نے بولا تھا کہ اگر آپ الیکشن میں چلے گئے تو آپ کو 5 بھی نہیں ملیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ تحریک انصاف کے سی ایم صاحب یا اسپیکر صاحب خود کو ان مسائل میں نہیں ڈالیں گے اور دوبارہ اس طرح کے غلط اقدامات اٹھا کے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کریں گے۔ سب کا ڈیمانڈ ہے کہ یا ہم سے ووٹ لے یا ہمیں موت دے، کیونکہ وہ اتنی رل گئی ہے، اور 1-1.5 سال سے مبارک کی بات لے کے پھر واپس مبارکباد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حلف نہیں لیں گے تو ہم پھر عدالت جائیں گے، پھر ان کی پیشیاں ہوں گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز لگیں گے۔ یہ تو ناظرین تھی اپوزیشن کے جو بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر یہاں پہ پی ٹی آئی ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو عدالتیں بھی کھلی ہیں، لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر ناراض ارکان گویا کہ ایک ناراض رکن عرفان سلیم، جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، پورے کارکنوں کو ایک میسج دیا ہے، اور کیا انہوں نے کہا ہے ذرا وہ بھی سنتے ہیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم اس الیکشن کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے، لوگوں کو سینٹ میں لانے کے لیے جو گٹھ جوڑ کیا گیا ہے، ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر میں ہوں یا خرم ذیشان ہے یا وقاص اورکزئی ہے یا ارشاد حسین صاحب ہے یا عائشہ بانو میڈم ہے، ہم اس گندے نظام کے خلاف خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو عوام کے اور عمران خان کے ووٹوں سے عمران خان کے نام پہ بنی ہے، کسی صورت بھی ہم اس کے اوپر یہ دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنے گویا کہ مضطرب ہیں ناراض ارکان، اور انہوں نے اپنی کلیئر ایک لائن آف ایکشن دے دی ہے کہ وہ بالکل بھی کسی نوٹس کو نہ خاطر میں لائیں گے، اور اسی طرح عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ میرے ساتھ پشاور سے موجود ہے ڈان نیوز کے ہی بیورو چیف علی اکبر خان، اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ سر، دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ پہلے ایک بار گفتگو کا آغاز میں آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یہ جو اسٹیٹ آف کنفیوژن اور ایک بڑی ہنگامہ خیز صورتحال بنی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے؟ وہاں پہ اپوزیشن نے اتنا کنفیوز کر دیا تحریک انصاف کو، یا کوئی، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے کا بڑا استعمال ہوتا ہے، یا واقعی ناراض جو لوگ ہیں وہ بڑے نظریاتی کارکن ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو جس طرح ٹکٹوں کے اندر بدلاؤ لایا گیا وہ شاید جسٹیفائڈ نہیں تھا، تبھی یہ بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے؟ شکریہ افتخار شرازی صاحب۔ اور آپ نے دیکھا
کہ جو اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کا نام تک برداشت نہیں کرتی تھی، اور آج سے 3 دن پہلے اتنے اہم اور بڑے غیر معمولی فیصلے جو تھے وہ آسانی سے ہوئے، جیسا کہ مخصوص ارکان کی خلف برداری کے لیے اجلاس بلانا، اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ الیکشن پر اپوزیشن اور حکومت کا اتفاق ہونا، تو یہ واقعی غیر معمولی فیصلے تھے جو کہ آسانی سے اتفاق رائے سے ہو گئے۔ اب یقیناً یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور یہ جو 5 ارکان تحریک انصاف کے ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ دیرینہ کارکنان ہے۔ ذمہ داری کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو جب ایک فیصلہ ہوتا ہے قائدین کے درمیان، جیسے کہ اس دن تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لوگ مل گئے، اور پھر 5 یعنی اپوزیشن کو 5 سیٹیں ملے گی اور 6 نشستیں جو ہے وہ حکومت کو ملے گی، اس پر اتفاق ہوا، اور اس پر سب نے اتفاق کیا، جو کہ صوبائی قائدین تھے تحریک انصاف کے اور مرکزی قائدین تھے۔ تو اب ذمہ داری تو تحریک انصاف پر آتی ہے، اگر اس پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے، اگر وہ اپنے لوگوں کو جو ہے نہیں بٹھا سکتی۔ اور کل وزیر اعلیٰ سے بھی اس حوالے سے 2 ملاقاتیں ہوئی جو کہ بے نتیجہ رہی۔ پھر ان کے بعد جو ان کا سیاسی کمیٹی ہے اس کا فیصلہ سامنے آیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں۔ اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، تو چیئرمین گوہر خان نے کھل کے کہا ہوا ہے کہ اگر کل 12 بجے تک یہ لوگ کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ ایسا بظاہر لگ رہا ہے شرائی صاحب کہ پورٹرے تو یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بڑے کارکنان ہے اور بڑے نظریاتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے بیک پر پارٹی کے اندر کوئی موجود نہ ہو، اور وہ ایک طرح سے دباؤ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب یہ ہے کہ اپوزیشن سے کوئی ایک آدھ نشست لینے کے لیے یہ دباؤ ہے، یا پارٹی کے بہت سارے مطالبات جو کہ مطلب بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ پریشر گروپ جو ہے سامنے آ گیا ہے۔ انٹرسٹنگ، لیکن یہ بتائیے گا کہ انفیکٹ کیونکہ الزام جو ناراض لوگوں کی جانب سے یہ ہے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں اور سے جن کے نام آئے ہیں، اور پھر جو تبدیلی لائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی باقاعدہ مشاورت ہوئی ہے، یا اگین چند لوگوں نے فیصلہ کر لیا جو پہلے نامنیشنز بھیجی گئی تھی وہ درست نہیں تھی، اب ان کی جگہ نئے ناموں کو لایا گیا ہے؟ ناراضگی کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ جو سب سے اعتراض آ رہا ہے وہ مرزا فریدی کے نام پہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جینون امیدوار نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ سوچیں، کچھ دن پہلے جہاں خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول میں قائدین کا ایک جلوس علی امین گنڈاپور کی قیادت میں لاہور گیا، اور پھر وہاں پر ان کے جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر انہوں نے ناشتہ بھی کروایا، بڑی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ اب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو ٹکٹ دی جا رہی ہے۔ اب اس وقت تک تو یہ باتیں کنفیوز تھی کہ شاید ان کو ٹکٹ جو ہے یا علی امین کی چوائس ہے مرزا فریدی، لیکن اگلے ہی روز جب نامزدگیاں ہوئی اور جب عمران خان کی بہنیں ان سے مل کے آئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر بھی مل کے آئے، تو جو نامزدگیاں بانی کی طرف سے آئی تو اس میں بھی جو ہے مرزا فریدی کا نام شامل تھا۔ تو اس کا مطلب یہی کلیئرلی ہے کہ علی امین اگر وہاں پر گئے ہوئے ہیں یا ان کو اگر ٹکٹ دی گئی ہے تو اس کو کلیئرلی بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کا آشیرواد اور اعتماد جو ہے وہ حاصل رہا ہے۔ صحیح، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن ساتھ میں کال شاہ صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں۔ کنور صاحب، انفیکٹ کل کا اجلاس اگرچہ اسپیکر نے نہیں بلایا، گورنر کو بلانا پڑا الیکشن کمیشن کے کہنے پہ، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ کل کورم کی نشاندہی ہوگی اور اجلاس نہیں ہونے والا، اور اجلاس نہیں ہوتا تو مخصوص نشستوں پہ آنے والے لوگ نہ حلف لے پائیں گے، تو اس سے اگلے دن سینٹ کا الیکشن ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ایسے میرا تو ایک تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر صبح یہ سمجھے کہ اجلاس کے دوران میں اگر کوئی باقاعدہ کوئی تحریک استحقاق پیش ہو جاتی ہے کہ کورم پورا نہیں ہے، اگر کورم پورا ہونے کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور کورم پورا نہیں ہوتا تو پھر اس کے ظاہر ہے کہ اس اجلاس جو ہے ملتوی کرنا پڑے گا، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی چونکہ ایک دن کے لیے پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے تو وہ بھی اپنا ان کو شیڈول تو ہے 10 سے 9 تبدیل کرنا پڑے گا۔
لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 25 اراکین جو خواتین ہیں، ریزرو ہے، منارٹی ہے، ان کا حلف لینا بہت ضروری ہے. اگر حلف نہیں لیا جاتا تو سینٹ کا الیکشن ہونے کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا میں تو مارچ 2024 سے جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ ٹیفر کیا جا رہا ہے، موخر کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تمام صوبوں میں ہو چکے تھے انتخابات سینٹ کے، لیکن یہاں خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا. 11 نشستیں خالی ہیں، جسے عام بادی نظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایوان مکمل نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ تو خیر مکمل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے اس کے اندر ہے طریقہ کار. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہے اور کورنگ کینڈیڈیٹ وہ وڈرا نہیں کرتے اور الیکشن جو ہے وہ باقاعدہ متفقہ طور پر ہو جاتا ہے، تو 6 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں اور 5 سیٹیں اپوزیشن کو. لیکن اگر کا صحیح فارمولہ اختیار کیا جائے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی ہے 7 کیونکہ 93 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اس کا اگر آپ ریشو لگائیں، ڈیٹا سیٹ کریں، اسٹیٹسٹک تیار کریں تو بنتی ہے 7 سیٹیں. اب 1 سیٹ وہ اپنا وڈرا کر کے کون سا کوئی پیکج کیا ہے، انہوں نے کیا خفیہ ڈیلنگ کی ہے، یہ تو گنڈا پور صاحب جانے یا اگر اپوزیشن جماعت جانے. اب اگر ایک اور صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اخبارات پہ بھی آ رہا ہے، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، میں عرض کروں بڑا امپورٹنٹ بات آپ کے کہنا چاہتا ہوں، اس پر آپ کی فلور کراسنگ نہیں ہوتی. فلور کراسنگ جو ہے آرٹیکل 63 نہیں لاگو ہوتا. اگر وہ کسی دیگر پارٹی کو دیں یا پھر لیڈر آف دی پارٹی کو تسلیم نہ کریں تو ان پر آرٹیکل 63 نافذ نہیں ہوتا. یہ کہنا جی ہم ان کو بعد میں ریفر بھجوا دیں گے یا ڈسکوالیفائی کر دیں گے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ گنڈا پور صاحب کی حکومت عملی ناکام ہو گئی تو ممکن ہے شاید انہیں اپنی وزارت پہ چھوڑنی پڑ جائے. بڑا سیریس معاملہ ہو گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل معاملہ پیدا ہو گیا ہے. اور تو اس لحاظ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپنی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی اگر یہ الیکشن نہ ہو سکے تو. انٹرسٹنگ. لیکن اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بنتا ہے کہ جس کا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اسی راہ پہ چل رہی ہے، پہلے اجلاس بلایا نہیں گیا، اگر اب بلایا گیا تو اس کو بھی ناکام کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ہم کون صاحب کیا دیکھیں؟ عدالتیں آگے آئیں گی، وہاں سے معاملات حل ہوں گے، کیا ہوگا؟ ایمرجنسی نافذ ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، میرا پوائنٹ آ گیا ہے کہ میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ اگر یہ باقاعدہ کل جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کورم کی نشاندہی ہو گئی اور کورم پورا نہ ہوا تو پھر وہ اجلاس نہیں ہو سکے گا، حلف نہیں ہو سکے گا. جب حلف نہیں ہوگا 25 نشستوں پر جو مخصوص نشستیں ہیں تو پھر یہ 21 تاریخ کو جو سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا تو ملتوی کرنا پڑے گا. اور وہ تو ہے سر، اگر دوبارہ یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، پھر نئی ڈیٹ دی جاتی ہے، پھر اجلاس کے ہونے لگتا ہے، پھر کورم کی نشاندہی، تو سر یہ تو پھر کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ گئے نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ نہیں رہے کہ اجلاس ہو، اور نہ اجلاس ہو اور نہ ہی انتخابات ہوں. پھر کیا ہوگا؟ تو نظر تو آ رہا ہے. میں اس کا طریقہ کار جو ہوتا ہے نا کورم پورا کرنے کی، وہ کم از کم 42 جو ہیں وہ نشستیں چاہیے، 42 صوبائی اسمبلی کے ممبر وہ تو پورے کر لیں گے کیونکہ اپوزیشن کے پاس 55 ہیں اور گورنمنٹ کے پاس جو ہے 93 ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اجلاس کل ہو جائے گا، حلف نامہ باقاعدہ حلف ہو جائے گا، خواتین کا بھی منارٹی کا بھی، اور 21 تاریخ کو جو ہے وہ سینٹ کا باقاعدہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. اگر یہ کورنگ کینڈیڈیٹ نہ بیٹھے تو پھر الیکشن ہو جائے گا، اور کورنگ کینڈیڈیٹ نے وڈرا کر لیا الیکشن ہو جائیں گے. 6 ان کے 5 ان کی. صحیح ہو گیا. لیکن لاسٹلی علی اکبر یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پھر لوزر پی ٹی آئی ہوگی، اور 35 لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد تصور ہو رہے ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے لوگ نہیں ہیں، تو اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. اور پھر کون صاحب نے جس طرح کہا کہ ڈیفیکشن کلاس یہاں پہ نہیں لگتی، گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی نااہلی کے لیے ریفرنس دیں، خفیہ بیلٹنگ ہے، جو جس کو چاہے ووٹ ڈال سکتا ہے. تو کچھ سرپرائز مل سکتا ہے اگر ناراض لوگ نہیں بیٹھتے الیکشن میں جاتے ہیں تو لوز کرے گی پی ٹی آئی؟ شاہی صاحب، یہ کنور دلشاد صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا اس میں کہ اس بار لگ ہی رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہو جائیں گے. اور حلف اگر صبح جو کہ آئینی تقاضا ہے اسپیکر نے نہیں لیا تو ہو سکتا ہے کہ شام کو گورنر ہاؤس میں حلف برداری ہو اور اگلے روز الیکشن ہے. یہ ارباب اختیار جو کہ فیصلوں میں بیٹھتے ہیں اور جو مذاکرات کرتے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اس بار الیکشن جو ہے 21 جولائی کو ہو جائیں گے.
سر جہاں تک اس کی بات ہے کہ لوگ ان کے جا سکتے ہیں، تو یقیناً اگر اتنے عرصے سے اختلاف رہا ہے اور اپوزیشن کا نام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 اور اس کا جو کیا کہ یہ لوگ اس کی پیداوار ہے اور ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور پھر اچانک جو ہے وہ اتفاق رائے جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ 5 سیٹیں آپ لے لیں، 6 ہمیں لے لیں، تو یقیناً یہی خدشات ہے۔ اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہوا ہے، تو اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی وہی جو ہے 2/3 میجارٹی والی پوزیشن نہیں رہی ہے، اور یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے 30 سے زائد ممبران آزاد ہے، اور آزاد آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا میں، تو ہمیشہ جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ فلور کراسنگ انہوں نے کی ہے، اور پھر یہاں پہ ڈیفیکشن کلاس بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، تو یقیناً یہی اپوزیشن کا بھی کہنا ہے، اور لوگ بھی مطلب ان کے ساتھ آزاد ہے، اور کچھ لوگ ہپا بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک آدھ سیٹ کم ہو جائے۔ بہت شکریہ علی اکبر خان اور ساتھ میں کمال شاہ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اگین خیبر پختونخوا کا ضلع کوہستان کہ جہاں پہ کچھ 40 ارب روپے کی گویا کہ قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس میں کون کون ملوث ہیں اور یہ کام کب سے ہو رہا تھا، اس حوالے سے ہمارے پشاور کے ہی سینئر رپورٹر عبدالحکیم نے ایک تحقیقاتی گویا کہ سٹوری کی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو بریک کے بعد اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔